الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه المهديين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آگ ہیں اولاد ابراہیم ہیں نمرود ہیں، آگ ہیں اولاد ابراہیم ہیں نمرود ہیں، پھر کسی کو کیا کسی کا انتہا مقصود ہے. صدر محترم، سامعین کرام، بہت سے حساس مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی موضوعی بحث بنانا پڑتا ہے، اور انہیں اور حساس مسئلوں میں ایک مسئلہ مسلمانان ہند کا مسئلہ ہے. آج ہندوستان کے مسلمان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، مسائل و مشکلات کے طوفان میں گرے ہیں. فسدائیت کے حامی فرقہ پرست افراد اور ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہندوستان جنت نشاں سے اسلام و حامیان اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور برادران وطن کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت و تعصب کا بیج انتہا پسند ہندو جماعتیں اپنی تمام تر طاقت و قوت سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات، اشتعال انگیز نعروں اور توہین آمیز اعلانات اور ماحول کو کشیدہ کرنے والے اشتہارات پر صرف کر رہی ہیں. برادران اسلام، اس وقت عظیم ہندوستان میں جو خطرناک فضا قائم ہو گئی ہے، اسے ہمارے مہان بھارت کی اکھنڈتا اور سالمیت کو زبردست خطرہ لاحق ہو گیا ہے. کشمیر آسام میں دہشت گردوں کا راج ہے، اتر پردیش اور بہار میں فرقہ پرستوں کا دورہ ہے، ہر طرف بد امنی، انارکی، شر انگیزی، فتنہ پروری، رشا دوانی ہے. مفاد پرست عناصر حصول اقتدار کے لیے ہندوستان کہ ہندوستان میں جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، فرقہ پرستی کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، جتنے بھی اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، ہر ایک کا نشانہ صرف مسلمانان ہند ہوتے ہیں. اس وطن میں مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے خلاف جس قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے یقین ہوتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے اور سوچے سمجھے پلان کے پاس صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح مسلمانان ہند کو نیست و نابود کیا جائے. مسلمانوں، طاغوتی و فرعونی طاقتوں نے ہر دور میں اسلام کے روشن چراغ کو گل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کو صفائی ہستی سے نیست و نابود کرنے کی تحریکیں چلائی ہے. مارکہ آرائیوں، بائیوں، فتنہ پردازیوں کا سہارا لیا ہے، اس لیے کہ حق آواز باطل پرستوں کے لیے ناقابل برداشت رہی ہے. اسلام کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، حق و باطل ہمیشہ جاری رہا ہے. کسی نہ اسی مناسبت سے خوب کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گل حبیب. جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے. برادران، آج ہندوستان میں ہمارے دین و مذہب کو سخت خطرہ لاحق ہے. نمرود وقت، فرعون زمانہ ہمارے ایمان کی صداؤں کو آزماتے ہیں. اولاد ابراہیم پر فرقہ پرستی کی آگ بڑھتا رہے ہیں، مگر آج مسلمانان ہند کیوں دہشت زدہ ہے، کیوں فکر مند ہے؟ مسلمان اور فکر دنیا، مسلمان اور فکر موت، مسلمان اور دشمنوں سے خوف، مسلمان اور فرقہ پرستوں سے ہراساں، یہ ناممکن محال ہے. مسلمانوں، مگر کہنا پڑتا ہے کہ آج ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمان خوف زدہ ہے، اس لیے کہ وہ شان مسلمانی نہیں جو ایک مسلمان کا سرمایہ ہے، وہ جوش ایمانی نہیں جو ہمارا قرۂ امتیاز ہے.
تم تو الحمدللہ 35 کروڑ ہو، ذرا ان 313 مسلمانوں کو یاد کرو جبکہ ساری دنیا ان کی مخالف تھی، مگر بے سر و سامانی کے باوجود ہزاروں پر غالب تھے۔ ذرا اپنے حالات سے مکہ کے ان مسلمانوں کا موازنہ کرو جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصائب و آلام میں گزرتا تھا، مگر پھر بھی مشرکین ان سے خوف زدہ تھے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بات کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ما علینا الا البلاغ۔